إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنے حضرت والا نمبر اللہم صدرہ کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید میں ذات باری تعالی نے انسان کی دنیا میں جو غفلت والی حالت ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس غفلت کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ دو عظیم نعمتیں ہیں، وہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ وہ نعمتیں ان میں سے فرمایا کہ پہلی نعمت صحت کی نعمت ہے، اور دوسری بڑی نعمت فراغت کی نعمت ہے۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے تو یہ انسان بہت زیادہ اس صحت کی طرف سے غافل ہوتا ہے، اور جب وہ صحت چلی جاتی ہے تو پھر ہاتھ ملتا ہے کہ اب صحت باقی نہیں رہی۔ اسی طریقے سے جب اس کے پاس فرصت ہوتی ہے، فراغت کے لمحات ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ اس کی قدر نہیں کرتا، اور اس فراغت کے اندر جو اس کو عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور توبہ اور استغفار کرنی چاہیے تھی، اللہ کو راضی کرنے چاہیے تھا، تو وہ فراغت کا وقت یہ غفلتوں میں گنوا دیتا ہے۔ اور جب وہ فراغت اور فرصت کے لمحات ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہاتھ ملتا ہے، افسوس کرتا ہے، حسرت کرتا ہے۔ تو اب بعد میں جو یہ افسوس کر رہا ہے، حسرت کر رہا ہے، یہ بات کی حسرت سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی یہ ان دو عظیم نعمتوں کی قدر کر لیتا، صحت کی قدر کر لیتا بیماری آنے سے پہلے، اور فراغت کی اور فرصت کی قدر کر لیتا مصروفیت کے آنے سے پہلے تو یہ اس کو پچھتاوا نہ ہوتا، حسرت نہ کرنا پڑتا،
افسوس نہ کرنا پڑتا، تو یہ دو عظیم نعمتیں ہیں کہ جن کی طرف سے اکثر لوگ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں۔ ہونا کیا چاہیے، ان کی قدر کیا ہے؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان دو نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے کام روز مرہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کی ہمیں فوری ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا کام آج کر لیا جائے، اگر آپ آج کا کام آج نہیں کریں گے، کل پہ ڈالیں گے، تو فرمایا کہ کل تو پھر ٹل۔ جو کام آپ نے یہ کہا کہ اچھا کل کر لوں گا، تو وہ کام کل کبھی بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ کل کبھی آتی نہیں ہے۔ تو کل کا مطلب یہ ہے کہ ٹل، وہ کام ٹل گیا، اب وہ کام نہیں ہوگا۔ اور جس کام کے لیے آپ نے کہا کہ پرسوں یہ کام کروں گا، تو فرماتے تھے کہ پرسوں کا مطلب برسوں، پھر وہ کام برسوں بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر کام کرنے کا ڈھنگ کیا ہے، کام کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ تو اس پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ڈھنگ یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے آج ابھی فوراً اسی وقت، تو جو کام آپ نے آج ابھی فوراً اور اسی وقت کر لیا، کل پہ نہ ڈالا، پرسوں پہ نہ ڈالا، وہ کام تو آپ کا ہو جائے گا۔ اور جو کام آپ نے کل پہ ڈال دیا وہ ٹل جائے گا، اور جو پرسوں پہ ڈال دیا وہ برسوں پہ چلا جائے گا۔ اس لیے کام کرنے کا جو دستور ہے، طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج ابھی فوراً اسی وقت اگر آپ وہ کام کر لیں گے تو وہ کام ہو جائے گا۔ اور یہ ہے وقت کی اصل قدر۔ یہ وقت اور یہ زندگی کے قیمتی لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، برف کی مانند ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ زندگی کے قیمتی سانس یہ ضائع ہو رہے ہیں۔ برف بیچنے والا آواز لگا رہا ہے، ارے بھائی میرا سرمایہ لٹتا چلا جا رہا ہے، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، ارے تم برف خرید لو، برف لے لو، اگر نہیں خریدو گے تو میرا سارا سرمایہ بہہ جائے گا۔ فرمایا اسی کی مثل انسان کی زندگی ہے۔ اگر اس نے اس زندگی کے اس سرمایہ کی قدر نہیں کی تو جس طرح برف قطرہ قطرہ کر کے پگھل جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کا سرمایہ یہ بھی قطرہ قطرہ کر کے پگھل رہا ہے، وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ یہ وقت، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، اس کی قدر اس سے پوچھیے کہ جو اگر کسی کا اگر آپ کو انتظار ہوتا ہے تو انتظار کی گھڑیاں کتنی بھاری ہوتی ہیں، انتظار کی گھڑیاں کتنی بھاری گزرتی ہیں ہمارے اوپر۔ آپ کو اگر ایئرپورٹ پر جانا ہے، آپ کی فلائٹ ہے، پیچھے اگر آپ ٹریفک میں کہیں پر پھنس جاتے ہیں، آپ کو جلدی لگی ہوئی ہے، اب ایک ایک منٹ بھاری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری فلائٹ نکل جائے گی، آپ کو معلوم ہو کہ وہ ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے، وہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، آپ جو ہے وہ کتنے اس لمحات کی قدر کرتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ ہماری زندگی کے لمحات قیمتی ہیں۔ صحت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، بار الہ مجھے یہ بتائیے آپ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کی تو ہر نعمت بڑی ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحت کی نعمت ہے۔ صحت کا زمانہ ہے، جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، شباب ہے، عبادت کر سکتا ہے، عبادت میں مشقت کو برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن بھائی جب صحت نہیں ہوگی تو عبادت کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا، تہجد پڑھنا بھی چاہے گا تو نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے کہ اب جسم میں قوہ میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، طاقت ہے نہیں۔
اور جو صحت کا زمانہ تھا اصل اس زمانے کے اندر یہ غفلت کے اندر مبتلا رہا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مقدس فرمایا کرتے تھے اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ابھی تو ان کی آہٹ پر آنکھیں کھول دیتا ہوں، ابھی تو ان کی آہٹ پر آنکھیں کھول دیتا ہوں، اور وہ وقت کیسا ہوگا جب نہ ہوگا اس کا امکان بھی، وہ وقت کیسا ہوگا جب نہ ہوگا اس کا امکان بھی، یعنی وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب میں اٹھنا بھی چاہوں گا تو بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا۔ اور یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہم رات اور دن دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان طاقتور ہے، ایک دم اس کو ایسا بیماری کا جھٹکا لگا کہ وہ بستر پر آ گیا۔ اور آج کل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بیماریاں کس قدر پھیل رہی ہیں، عوارض اور امراض بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کو لگ رہے ہیں، نوجوان زیادہ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو صحت کی ناقدری کرتے ہیں، صحت کی قدر نہیں کرتے، اور صحت کے جو اصول ہیں جس پر صحت باقی رہتی ہے، قائم رہتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں، اور کھانے کے اندر جو اعتدال آپ نے بتایا ہے، ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، بے اختیار کھائے جا رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سنت یہ ہے جب بھوک لگے اس وقت کھانا کھاؤ، اور جب آپ کھانا کھاؤ تو آخر میں تھوڑی سی بھوک چھوڑ دو، 2-4 لقموں کی بھوک چھوڑ دی جائے، تو کبھی بھی آپ بیمار نہیں ہوں گے، صحت مند رہیں گے۔ اور حال کیا ہے؟ سارا دن ہم ڈنگروں کی طرح چڑھتے رہتے ہیں، جو چیز سامنے ہی کھا رہے ہیں، کھانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہمارے پیٹ کو ایک چیز ایسی چس لگ گئی ہے کہ ہمیں ہر وقت منہ میں کوئی چبانے کے لیے کوئی چیز چاہیے، کھا رہے ہیں، سارا دن کھا رہے ہیں۔ جب اتنا زیادہ انسان کھائے گا، اوور لوڈ ہو جائے گا، تو بھئی یہ معدہ بھی ہے، مشینری بھی ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے کام کرنے کی۔ جب اوور لوڈ ہو جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس کے اندر اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اتنے امراض پلنا شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں اندر پل رہی ہوتی ہیں، اور یہ اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں تو صحت مند ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تو ابھی کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو اچھا خاصا ہوں۔ لیکن یکدم جب جھٹکا آتا ہے بیماری کا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو اپنی صحت کو برباد کر دیا۔ اور جس کی صحت چلی جائے تو دوبارہ صحت نہیں ملتی۔ صحت کی نعمت جس کی طرف سے ہم غفلت کے اندر مبتلا ہیں، اور کھانے پینے میں اعتدال نہیں ہے، اور کتنا کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب حکما کہتے ہیں کہ کھانے کے 3 حصہ ہونے چاہیے، یعنی ایک حصہ معدے کے اندر کھانے کا، ایک پانی کا، اور ایک حصہ کم سے کم ہوا کا اور سانس کا، تو چھوڑیں تو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ اور حالت یہ کہ تینوں حصے کھانے سے بھر لیتے ہیں، سانس بھی نہیں آتی، اتنا کھاتے ہیں کہ سانس آتی نہیں ہے، بھلے سانس نکل جائے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن کھانا بے تحاشا ہے۔ پھر ہماری غذائیں کیسی غذائیں ہیں، کتنی ثقیل اور کثیف قسم کی غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور کتنے مرغن کھانے ہم کھاتے ہیں۔ کھانا کھائیں، اچھا کھائیں، اعتدال کے ساتھ کھائیں، اور درست کھائیں، صحیح طریقے سے کھائیں۔ اور اگر کھانا ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو پھر بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ 2 عظیم نعمتیں ہیں، ان 2 عظیم نعمتوں میں سے پہلی نعمت صحت کی نعمت ہے، اور اس کی بھی قدر اکثر لوگ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ اور دوسری نعمت فراغت کی نعمت ہے، یعنی آج صحت بھی ہے، فرصت بھی ہے، فراغت بھی ہے، عبادت بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو کیا ہے، ابھی تو موج مستی کی عمر ہے، ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو جو ہے ہاں کر لیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ ادھر پتہ بھی نہیں ہوتا، موت کا فرشتہ آ کے دبوچ لیتا ہے، اور موت آ جاتی ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے پھر اس کو نظر آتا ہے، پھر یہ پچھتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب یہاں سے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو یہ کیا خواہش کا اظہار کرے گا؟ قرآن کریم نے اس کی اس خواہش کو، اس کی غفلت کا تذکرہ کیا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، دنیا میں جاؤں گا، صدقہ کروں گا۔
زندگی میں تو صدقہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، قرآن کریم اللہ فرما رہے ہیں وہاں جا کے کہے گا اللہ میاں مجھے دوبارہ بھیج دیں آپ، فاصدقا، یا اللہ میں جہاں کہ آپ کو صدقہ کروں گا، اس کو وہاں نظر آئے گا صدقہ کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ خوب نیک عمل کروں گا، اعمال صالحہ کروں گا، ایک لمحہ بھی غفلت کے اندر نہیں گزاروں گا، یا اللہ دوبارہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں تو بھیج دیں آپ، ایک مرتبہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا نا تو ایک سیکنڈ کی بھی تمہیں مہلت نہیں ملے گی، تمہیں ایک سانس بھی نہیں دوں گا میں تمہیں زیادہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے، وہ یہی خواہش کر رہا ہے، موت سامنے آ گئی ہے، یا اللہ مہلت دے دے، اس لیے کہ زندگی بھر غفلت میں مبتلا رہا، صحت کی طرف سے دھوکے میں مبتلا رہا، فرصت کی طرف سے دھوکے کے اندر مبتلا رہا، عبادت کرنا چاہتا تو عبادت کر سکتا تھا۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب فرماتے ہیں جو اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ آج ان کی آہٹ پر آنکھیں کھول دیتا ہوں، کل وہ کیسا ہوگا جب نہ ہوگا اس کا امکان بھی، فرمایا کہ رات 80 سال کی عمر ہے، رات کے وقت آنکھ کھلی اور 80 سال کی عمر میں ضعف، کمزوری، سستی، تو طبیعت میں آیا کہ تہجد آج چھوڑ دیتا ہوں، کیا ہے کوئی واجب نماز تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، آج چھوڑ دیتے ہیں، تو فوراً پھر یہ کہا آج تو ان کی آہٹ ہے، وہ اٹھا رہے ہیں اور ان کے اٹھانے پہ آنکھیں کھل جاتی ہیں، کل کیا ہوگا جب اس کا امکان بھی نہیں ہوگا، تو فوراً اٹھ کر گئے، وضو کیا اور آ کر جلدی سے تہجد کی نماز پڑھ لی، اور فرمایا کرتے تھے بھائی ایسے وقت میں اگر کسی کا پیغام آ جائے صدر مملکت کا کہ آپ رات کو 3 بجے یا 4 بجے ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں بہت بڑا انعام دیں گے، تو بتائیے اس وقت تم کہو گے کہ نیند آ رہی ہے سوتے رہیں، نیند آ رہی ہے چلو آج ہم نہیں جاتے، معلوم ہے کہ وہاں صدر کے بعد جائیں گے تو بہت بڑا انعام ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا، پوری رات جاگتے رہو گے، سو گے بھی نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں اٹھ جاؤ، تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، تو اب کس بات کی سستی، بیمار آدمی بھی ہوگا تو صدر مملکت کے بعد دوڑتا ہوا جائے گا، بڑا وہاں سے انعام ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، ان کی آہٹ آ رہی ہے کہ اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، اور پھر آنکھیں نہ کھولیں، ہم پڑے رہے سوتے رہے، ارے کیا ہوا نفل نماز تو ہے، تو بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے، یہ 2 نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، ان 2 نعمتوں کے بارے میں ہم دھوکے میں مبتلا ہیں، اور یہی دھوکے کی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اسی جو ہے سہارے کے اوپر جی رہے ہوتے ہیں، جی ابھی تو وہ بہت وقت پڑا ہے، حج نہیں کیا، حج کر لیں گے، زندگی کے آخر میں کریں گے، موقع نہیں ملتا، قبر میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، ابھی تو دیکھا کیا ہے، داڑھی رکھ لیں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے، زندگی کے آخر میں کریں گے، تو وہ اس دھوکے کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لیکن وہ موت آ جاتی ہے لیکن وہ توفیق نہیں ہوتی، اور پھر اگر وہ وقت آ بھی جائے، بڑھاپا بھی آ جائے، اب بڑھاپے کے اندر لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمت ہار جاتے ہیں، طاقت نہیں ہوتی، عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اور یہ زندگی کتنی قیمتی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ فراغت کتنی قیمتی ہے، ایک لمحہ، ایک وہ لمحہ اگر مرنے سے پہلے یہ جہنم میں جانے والا تھا اور اس نے اس لمحے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، یا اللہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، گڑ گڑا کے اللہ سے رو کے معافی مانگ رہا ہے، تو وہ ایک لمحہ زندگی کا اتنا قیمتی ہے کہ جہنم کے 7 گڑھوں سے نکل کے جنت پہ چلا جائے گا، زندگی کا وہ لمحہ بڑا قیمتی تھا، اور اگر یہ لمحہ بھی گنوا دیا تو جہنم میں جانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ لمحہ زندگی کا اتنا قیمتی ہے، جو دنیا کے اندر سبحان اللہ ہم اب فضول میں کتنا وقت گوا دیتے ہیں، فضول باتوں کے اندر کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے پاس دوستیاں اور فضول کاموں کے لیے تو بڑا وقت ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا،
مسجد میں آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ذکر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم بہت مصروف ہیں۔ اگر کوئی آپ کسی سے کہیں کہ جناب فلاں وقت کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، نماز کے لیے آ جائیں، آپ کے چلیں اٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، کہتا اچھا میں آ رہا ہوں، گاہک بیٹھے ہوئے آئیے، گاہک کو نہیں چھوڑ سکتا، مسجد کو چھوڑ سکتا ہے، نماز کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ سکتا ہے، قرآن کو چھوڑ سکتا ہے، رمضان کو چھوڑ سکتا ہے، حج چھوڑ سکتا ہے، دین کے، عبادت کے، تقوی کے، نیکی کے، حسنات کے، طاعت کے تمام کاموں کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دنیا کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، بڑا مصروف، بڑا بیزی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں یہ دو نعمتوں میں عظیم نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، اور جب یہ نعمتیں چھن جائیں گی، چلی جائیں گی، امراض کا ہجوم ہو جائے گا، عوارض لاحق ہو جائیں گے، پھر پچھتاتا ہے انسان، اور پھر گیا گزرا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ بات کی حسرت سے، بات کے افسوس سے، اور بات کے ہاتھ ملنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ آج زندگی میں ان دو لمحات کی قدر کر لیجئے، صحت کی قدر کر لیجئے بیماری آنے سے پہلے، اور یہ جو فراغت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس فراغت کی، اس فرصت کی، ان اوقات زندگی کی، ان سانسوں کی قدر کر لیجئے موت آنے سے پہلے، ورنہ انسان حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور اس وقت بعد میں جو حسرت اور افسوس ہوگی وہ کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی باتوں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔